بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلام کے ارکان میں سے تیسرا بڑا رکن زکوٰۃ کا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ جل جلالہ نے نماز کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ خالق کائنات رب العزت نے صاحب ثروت طبقے پر ایک متعین مقدار غریبوں اور ضرورت مندوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض قرار دیا ہے، اور ان پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ مستحقین زکوٰۃ کو تلاش کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ رمضان شریف میں بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس مہینے میں بہت سے اسپتال، تعلیمی اور فلاحی ادارے تشہیر کر کے زکوٰۃ وصول کرتے نظر آتے ہیں، جو اس رقم سے فلاحی خدمات سر انجام دیتے ہیں، مگر اس طرح تقریباً 90% حقیقی مستحقین زکوٰۃ کے ثمرات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تنگ دستی اور محتاجی کے باوجود اپنی سفید پوشی کسی پر ظاہر نہیں کرتے، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، حالانکہ یہی وہ حقیقی مستحقین ہیں جنہیں اللہ رب العزت کی طرف سے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسلمان بھائی اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ آپ اپنی زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کرتے ہوئے حقیقی مستحقین کو تلاش کریں۔ مستحق کو تلاش کرنا بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک حصہ ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ اپنایا جا سکتا ہے کہ امیر افراد، غریب اور درمیانے درجے کے اپنے اعزاء اقرباء، قریبی رفقا، ہمسایوں سے، مختلف شعبوں میں خدمت سر انجام دینے والے افراد سے رابطہ رکھیں، وقتاً فوقتاً ان کی خبر گیری کریں اور ان کے مالی حالات اور محرومیوں کا جائزہ لیں، اور ان جیسے افراد کے ذریعے دیگر لوگوں کے حالات کا جائزہ لے کر زکوٰۃ کا مال ان حقیقی مستحقین تک پہنچا کر اپنی ذمہ داری سے آسان طور پر عہدہ برآں ہو سکیں اور صحیح حقداروں تک بھی ان کا حق پہنچ جائے۔ نظام زکوٰۃ ایک مضبوط اور خوشحال اسلامی معاشرے کی تشکیل، غربت کے خاتمے اور انسانی فلاح و بہبود کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ اسلام میں ادائیگی زکوٰۃ کا حکم سماجی انصاف اور اخلاقی قدروں کو مستحکم کرنے کے لیے ہی دیا گیا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، اور اس عمل میں نیکی اور افادیت کے بے شمار پہلو ہیں۔ جس طرح مومن بندہ نماز کے قیام اور رکوع سجود کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کے حضور اپنی بندگی اور تزلزل اور نیاز مندی کا مظاہرہ جسم و جان اور زبان سے کرتا ہے تاکہ اللہ جل شانہ کی رضا اور رحمت اور اس کا قرب حاصل ہو سکے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کر کے وہ اس کی بارگاہ میں اپنی مالی نذرانہ پیش کر کے اور اس بات کا یہ عملی ثبوت دیتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسے اپنا نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کا ہی سمجھتا ہے اور یقین کرتا ہے، اور اس کی رضا و قرب حاصل کرنے کے لیے اس کو پیش کرتا ہے۔ جب مال و دولت اور جو ایمان کش اور نہایت مہلک روحانی بیماری ہے، زکوٰۃ اس کا علاج ہے اور اس کے گندے اور زہریلے اثرات سے نفس کی تطہیر و تزکیہ کا ذریعہ ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کے اموال میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کیجئے، جس کے ذریعے ان کے قلوب کی تطہیر ہوگی اور ان کے نفوس کا تزکیہ ہوگا۔ سورہ توبہ میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اس آتش دوزخ سے وہ نہایت ہی متقی بندہ دور رکھا جائے گا جو اپنا مال رائے خدا میں اس لیے دیتا ہے کہ اس کی روح اور اس کے دل کی پاکیزگی ہو۔ سورہ لیل پارہ نمبر 30 میں فمن ابتغى وراء الا ابتغاء وجہ ربی الاعلیٰ۔ توحید و رسالت کے اقرار و اقامت صلاۃ کے بعد میں نے ابتداً عرض کیا کہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 70 سے زیادہ مقامات پر اقامت الصلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کا ذکر اس طرح ساتھ ساتھ کیا گیا ہے کہ دین میں ان دونوں کا مقام اور درجہ قریب ہی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے متعلق حدیث میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سب کے پیارے آقا جناب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ جل شانہ نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گی جس کے انتہائی زہریلے پن سے اس کے سر کے بال جھڑ چکے ہوں گے، اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے، جس سے سانپ میں
یہ زہر کے زیادہ ہونے کی یہ علامتیں پائی جاتی ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس سانپ میں 2 باتیں پائی جائیں، اس کے سر کے بال نہ ہوں اور اس کے اوپر آنکھوں پر 2 نشان ہوں، وہ انتہائی زہریلا سمجھا جاتا ہے۔ پھر وہ سانپ اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بخیل کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، یعنی اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑے گا اور کاٹے گا اور کہے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، میں ہی تیری وہ دولت ہوں، تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو نے شمار کے رکھا تھا۔ یہ فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی، جس کا یہ ترجمہ ہے، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال دولت میں جو اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا ہے، اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے کہ وہ مال و دولت ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یاد رکھیں انجام کے لحاظ سے وہ ان کے لیے بدتر اور شر ہے۔ قیامت کے دن ان کے گلوں میں توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ وہ دولت جس میں انہوں نے بخل کیا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، اس پر دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے، پھر دوسرا کہتا ہے اللہ خرچ نہ کرنے والے کا مال تلف فرما، اور پہلا فرشتہ اس پہ آمین کہتا ہے۔ صاحب مشکات نے اس کی حدیث کو اپنی کتاب مشکات شریف میں نقل کیا ہے۔ اور ایک اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی سونا یا چاندی یا نقدی رکھتا ہے اور اگر وہ اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جب قیامت کا دن آئے گا اس کے لیے سونے اور چاندی سے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، اور پھر ان سے اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب بھی وہ تختیاں ٹھنڈی پڑ جائیں گی انہیں دوبارہ گرم کیا جائے گا، تپائی جائیں گی، اور پھر اس کے جسم کو پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہی عذاب اس کو قیامت کے پورے دن میں ہوتا رہے گا، جو 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر وہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف چلے جائیں گے۔ بلا شبہ میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، زکوٰۃ معاشرے کے محروم طبقات، غریب افراد کو سماجی اور اقتصادی تعاون اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی معاونت کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ فرض ادا کرتے وقت حقیقی مستحقین کو تلاش کر کے خود اپنے ہاتھ سے ادائیگی کریں، تاکہ محروم افراد بھی معاشرے کا بہترین حصہ بن سکیں۔ آج ہم بس انہی لوگوں کو جو بس آ کے ہمارے سامنے گداگر نظر آتے ہیں ان کو پکڑا دیتے ہیں، حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک پیسوں کے مالک ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کوشش کریں اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں۔ زکوٰۃ کے معاملے میں یہ اصول لکھا ہے کہ اوپر اور نیچے، یعنی ماں باپ کو، دادا دادی کو اوپر نہیں دے سکتے، بیٹی بیٹی کو نہیں دے سکتے، بیٹے کو نہیں دے سکتے، پوتے کو نہیں دے سکتے، یعنی اوپر نیچے نہیں، دائیں بائیں دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، اس صورت میں کہ جب وہ صاحب نصاب نہ ہوں، غریب ہوں۔ اس لیے یہ حقیقی جو مستحقین ہیں جن تک مال پہنچتا ہی نہیں ہے، ہمیں چاہیے ان کو تلاش کریں۔ یہ ٹرسٹوں کو اور یہ جو فلاحی رفاہی کام ہیں، ان سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو لوگ کھانے پینے سے محروم ہیں، جن کو بیچاروں کو کھانے کا لقمہ نہیں مل رہا، جو بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، ان کا حق ہے کہ ہم ان تک پہنچیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا من بات وجار، فرمایا کہ جس انسان نے رات گزاری شبعان، من بات شبعان، جو پیٹ بھر کے سویا، وجارو جائر الی جنبہ، اور اس کا پڑوسی رات کو بھوکا سویا۔ آج ہم دائیں بائیں دیکھیں، غور کر کے دیکھیں، ہم اپنے جہاں کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی مطلب ہوتا ہے، وہ دیتے ہیں، جو کہ صحیح مستحقین ہوتے ہیں ان سے محروم ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں اور آپ نے یہ زکوٰۃ ادا کریں، یہ آپ کا مال کا تزکیہ ہوگا، مال کی صفائی ہوگی، مال پاک ہوگا اور مال چوری سے محفوظ ہوگا۔ اللہ جل جلالہ زکوٰۃ کے حقیقی مستحقین کو تلاش کر کے ان تک یہ فریضہ انجام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے اس پیغام کو جہاں تک ممکن ہو سکے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔